کیپٹن حسین شہید. کرنل خان محمد خان صاحب، ان کا تعلق سلطن فیملی سے ہے اور یہ 1 جنوری 1982 عیسوی کو جاگیر پونچھ میں، جس کا موجودہ نام ضلع سدنوتی اور ضلع سدنوتی کا ایک گاؤں ہے چھیچھل، وہاں پہ یہ پیدا ہوا. تو کرنل صاحب جو ہی سن شعور کو پہنچے تو سب سے پہلے ان کے والدین نے انہیں قرآن حکیم کی تعلیم دلوائی. یہ بارل کے رہنے والے ایک مولوی صاحب تھے، مولوی علی بہادر. ان سے انہوں نے قرآن حکیم کی بنیادی تعلیم حاصل کی. تو جب 10 سال کی عمر میں ہوئے، اب عصری تعلیم دلوانی ہے، اب کیا کیا جائے؟ اور اس وقت حالات ایسے تھے کہ اس پوری جاگیر میں، جس کو پونچھ جاگیر کہتے تھے، یہاں پہ کوئی ادارہ نہیں تھا، تعلیمی ادارہ. خصوصاً یہ ضلع جو پونچھ ہے، یہاں پہ کوئی ادارہ نہیں تھا، تعلیمی ادارہ. تو چنانچہ آپ کے والدین نے آپ کو کوہٹا میں بھیجا 10 سال کی عمر میں، اور وہاں پہ رہ کے، یہ جو پنڈی کوہٹا ہے یہاں پہ، تو 10 سال کی عمر میں انہوں نے پرائمری تک تعلیم حاصل کی. اور اس کے بعد جب وہ بالغ ہوئے، بلوغت کو پہنچے، تو 1913 کو انڈین جو برطانوی ہند کے اندر، برطانوی جو انگریز کی ایک آرمی تھی، اس میں سپاہی کی حیثیت سے بھرتی ہوئی. اور جب دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی، پہلی جنگ عظیم جو 1914 سے لے کر 1918 تک رہی ہے، اس جنگ عظیم میں خان محمد خان صاحب نے اپنی بہادری کے جوہر دکھائے اور اس میں حصہ لیا. اور اس سے پھر ان کی ترقی ہو گئی، یہ صوبیدار میجر کے عہدے سے ریٹائر ہو. اور آپ حیران ہوں گے کہ ان کی بہادری کی وجہ سے جو حکومت برطانیہ تھی، انہوں نے ان کو IDSM کا ایوارڈ بھی عطا کیا. IDSM کا ایک ملٹری ایوارڈ ہے، ان کی جو بہادری کی وجہ سے یہ انہیں عطا کیا. پھر جب یہ ریٹائرڈ ہوتے ہیں، برطانوی جو آرمی تھی اس سے جب ریٹائرڈ ہوتے ہیں، اس کے بعد انہوں نے اپنی توجہات، تمام تر توجہات، اپنی ریاست کی تعمیر و ترقی اور لوگوں کی اصلاح کے لیے، اصلاح کی طرف مرکوز کر. جب یہ ریٹائرڈ ہوئے تو یہ پونچھ جاگیر جس میں ہم رہتے ہیں، یہ مستقل ایک جاگیر تھی. اس کا راجہ بلدیو سنگھ تھا. تو یہ بلدیو سنگھ کی وہ جو ریاست تھی، اس کا جو راج تھا، اس کے ساتھ منسلک ہو گئے اور پولیس انسپیکٹر کی حیثیت سے انہوں نے ذمہ داریاں سنبھالی. اور ملازمت کے ساتھ ساتھ وہ اپنی قوم کی تعمیر اور ترقی کے لیے بھی جدوجہد کرتے ہیں. یہ جو آج آپ کو آزاد پتن کی روڈ نظر آتی ہے، جہاں سے ہم گزر کے راولپنڈی جاتے ہیں، یہ روڈ بھی خان محمد صاحب کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. ایک انگریز کرنل تھا جو ریزیڈنٹ کے عہدے پہ یہاں متعین تھا، اس کے ساتھ انہوں نے تعلقات قائم کیے، اس کو آمادہ کیا، اور اس وقت یہ روڈ لی جس پہ 8 لاکھ روپیہ خرچہ آتا ہے. اور عوام کے اندر ان کی مقبولیت کافی حد تک ہو چکی تھی. اور اس وقت ڈوگرا دور کا جو مہاراجا تھا، مہاراجا ہری سنگھ، اس کی حکومت تھی. وہ بڑا خائف ہوا، اس کو بڑی پریشانی ہوئی کہ یہ ایک مقبول لیڈر بن رہا ہے، کہ میرے اقتدار کے لیے کوئی خطرہ نہ ہو جائے. تو اس نے 24 گھنٹے کے نوٹس پہ آپ کو نوٹس جاری کیا کہ ان کو ملک بدر کر دیا جائے. لیکن عوام کے اندر ان کی جڑیں مضبوط تھی، عوامی سطح پہ احتجاج ہوا تو مہاراجا کو اپنا یہ آرڈر، اپنا یہ حکم واپس لینا پڑا. اور اس کے بعد 1934 عیسوی کی بات ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے، اس کو آپ غور سے سنیے گا کہ 1934 عیسوی میں یہاں پہ جو مہاراجا کی حکومت تھی، ان کے ذہن میں آیا کہ یہ جو شخصی راج ہے
اس کے حوالے سے بڑے مسائل ہیں، تو انہوں نے ریاستی اسمبلی کی بنیاد رکھی، ریاستی پارلیمانی سیاست کی بنیاد رکھی، ایک پارلیمنٹ کی بنیاد رکھی 1934 میں، اور پرجا سبھا کے نام سے ایک پارلیمنٹ بنا۔ تو اس کے باقاعدہ الیکشن ہوئے، تو خان محمد خان صاحب نے بڑی یعنی کافی سارے ووٹ لے کے وہ الیکشن ون کیا، اور 12 سال تک 1946 تک یہ جو مہاراجا کی پرجا سبھا کی جو اسمبلی تھی اس کے نمائندے رہے، اس کے ممبر رہے، اور اپنی قوم کی تعمیر اور ترقی کے لیے وہ کردار ادا کرتے رہے۔ تو انہوں نے اس کے بعد اپنے رضاکارانہ طور پہ سردار ابراہیم خان صاحب کو اس کا ممبر نامزد کیا اور خود ریٹائر۔ اور آج آپ کو اس خطے میں جو ایجوکیشن کے حوالے سے یا دیگر چیزوں کے حوالے سے بہتری نظر آ رہی ہے، تو اس میں خان صاحب کا بنیادی کردار ہے۔ انہوں نے سماجی، تعلیمی اور اصلاحی تنظیموں کی بنیاد رکھی۔ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ ہمارے یہ جو لوگ ہیں، ایک تو یہ بہت غریب تھے، اور یہاں ناخواندگی، جہالت بہت عام تھی۔ آپ حیران ہوں گے کہ پوری پنچ جاگیر کے اندر صرف 2% مسلمان وہ تھے جو تھوڑا بہت لکھنا پڑھنا جانتے تھے، باقی 98% لوگ جاہل تھے، لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے۔ اور پورے ریاست جموں و کشمیر میں، جس کا رقبہ 84,471 مربع میل ہے، 4 صوبے ہیں، اس پوری ریاست کے اندر صرف 5% مسلمان وہ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ تو خان صاحب نے ان کو اس کا احساس ہوا، تو انہوں نے سوشل ایجوکیشنل موومنٹ یعنی ایک تعلیمی تحریک کا آغاز کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ قوم کی اصلاح کے حوالے سے کہ لوگ سگریٹ، نسوار، تمباکو، شادی کے مواقع پہ ایسی رسومات، بری رسومات، فوتگی کے مواقع پہ بری رسومات، جس سے لوگوں کا خام خواہ پیسہ بھی ضائع ہو رہا ہے، صحت بھی ضائع ہو رہی ہے، اور قریہ قریہ جا کر لوگوں کو یہ شعور دیا کہ یہ چیزیں چھوڑیں، اور اس کا ان کو لوگوں نے رسپانس بھی دیا، اور کافی حد تک یہ چیزیں کنٹرول ہوئی۔ اور 1930 میں سلطن ایجوکیشنل کانفرنس کے نام سے ایک تنظیم قائم کی، اور جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ایجوکیشن کو اس جاگیر کے اندر خصوصاً اور عموماً پوری ریاست میں اس کی اشاعت، اس کو پھیلایا جائے، لوگوں کو شعور دیا جائے، کیونکہ بغیر ایجوکیشن کے کوئی قوم بھی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اور سب سے پہلا اجلاس اس ایجوکیشن کا، سلطن ایجوکیشنل کانفرنس کا، یہاں ڈنہ کوٹھی میر خان پہ ہوا، اور اس کے تحت پھر بہت سارے تعلیمی ادارے قائم کیے گئے، اسکولز قائم کیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ جو قلندری کا جو مدرسہ ہے، یہ جو مسجد ہے، یہ قائم کی گئی۔ اور مٹھی بھر آٹا اسکیم، یہ دیکھیں کتنی بڑی سوچ ہے، کم وسائل میں، دستیاب وسائل میں یہ کتنے بڑے درجے کی پلاننگ ہے کہ مٹھی بھر آٹا اسکیم کا آغاز کیا۔ یہ کیا تھی؟ گھر میں خواتین جو آٹا گوندتی ہیں، ان کی ذہن سازی کی گئی، جگہ جگہ جا کے ان کو یہ بتایا گیا کہ جب بھی آپ آٹا گوندتی ہیں تو ایک مٹھی لے کے سائڈ پہ رکھ دیا، اور ایک ہفتے کے بعد آپ کی جو آرگنائزیشن تھی وہ لوگ جاتے تھے گھروں میں، اور وہ آٹا کلیکٹ کرتے، اور کلیکٹ کرنے کے بعد اس کو بیچتے، اس سے جو پیسے ملتے تو وہ پیسے ایجوکیشن کی اشاعت، ایجوکیشن کے لیے وہ صرف کیے جاتے تھے، تعلیم کے لیے۔ اور اسی سکیم سے یہ جو قلندری کی مسجد اور مدرسہ آپ کو نظر آ رہا ہے، تو یہ اسی کے وہی جو مٹھی بھر آٹا اسکیم ہے، اسی سے یہ وجود میں آیا ہے۔ اور اسی طرح پرائمری اسکولز اور دیگر بہت سارے تعلیمی اداروں کا انہوں نے آغاز کیا، اور تعلیم قرآن کے لیے بھی انہوں نے اس پوری ریاست کے اندر بھرپور کوشش کی۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ ان کے کارناموں سے متاثر ہو کر وائسرائے ہند نے انہیں یہ خان بہادر کا لقب عطا کیا۔
اور ہماری جو ریاست جموں و کشمیر ہے انہوں نے ان کو یہ خطاب فخر کشمیر، غازی کشمیر کے خطابات انہیں عطا کیے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے کارناموں کی وجہ سے آج ہم آزادی کا سانس بھی لے رہے ہیں اور کچھ ہمیں شعور بھی ہے، تعلیم بھی ہے۔ یہ جب بٹوارا ہوا ہندوستان کا، ہندوستان پاکستان بنا، تو اس کے بعد یہاں بھی ایک تحریک کھڑی ہوئی۔ اس کے نتیجے میں یہاں 101 سالہ ڈوگرا دور ہے۔ ڈوگرا دور بڑا ظالمانہ دور تھا، تو ڈوگرا فوج کے خلاف ان کے بڑے کارنامے ہیں۔ 60,000 سدنوں پہ مشتمل انہوں نے ایک آرمی بنائی۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو ٹرینڈ تھے، آرگنائز تھے، جنہوں نے جنگ عظیم اول اور دوم کے اندر جنگیں لڑی ہوئی تھی۔ تو اس طرح انہوں نے عسکری محاذ پہ بھی بڑی خدمات انجام دی ہیں، اور 11 نومبر 1961 کو وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ دوسرے ہمارے بڑے سرخیر کیپٹن حسین خان ہیں، ان کا تعلق بھی سلطن فیملی سے ہے۔ یہ کالا کوٹ، یہ حسین کوٹ یہاں سے ہو کے نظر بھی آتا ہے، یہ ان کی جائے پیدائش ہے، اور یہ بھی بڑے عظیم جرنیل ہیں۔ ان کے بھی بڑے کارنامے ہیں، نہ صرف اس سطح پہ، نیشنل سطح پہ، ریجنل سطح پہ اور انٹرنیشنل سطح پہ۔ اور یہ جنگ عظیم اول میں بھی انہوں نے حصہ لیا اور جنگ عظیم دوم میں بھی، اور انگریز نے ان کی بہادری سے متاثر ہو کر انہیں OBI ملٹری ایک اعزاز ہے، ایک ایوارڈ ہے، وہ انہیں عطا کیا گیا، آفیسر بریلینٹ انٹیلیجنس۔ یہ انگریز نے ان کو عطا کیا کہ اتنا بہادر آدمی ہے، اور ان کے کارناموں کے کارن۔ اور پھر یہ جب یہاں پہ یہی 1947 کی تحریک شروع ہوئی، تو انہوں نے وہی سدنوں پہ دیگر قبائل بہت سارے مل کے جتنے بھی بہادر لوگ تھے، ایک آرمی آرگنائز کی، اور مہاراجا ہری سنگھ کے خلاف انہوں نے جنگ کی، اور جنگ کرتے ہوئے 11 نومبر 1947 کو یہ یہاں تولی پیر پہ قریب ایک مقام ہے جس کو آج نیا نام اس کا شہید گلا ہے، اور پرانا نام اس کا قاتل گلا ہے، یہ اس کا پرانا نام تھا، اور وہاں پہ جام شہادت نوش کیا۔ تو ان کو جو ہے وہ شیر جنگ، اور اس طرح جو ہے یہ حکومت کی طرف سے ان کو یہ اعزاز جو ہے وہ عطا کیا گیا۔ تو میرے عزیز طلبہ، دیکھیے یہ ہم میں سے، ہماری فیملی کے، ہمارے علاقے کے لوگ، لیکن آج دیکھیے پوری ریاست میں ان کے تذکرے ہو رہے ہیں، انہیں یاد کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ ایسا کیوں؟ یاد رکھیے کہ جو لوگ صرف اپنی ذات کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، انہیں کوئی نہیں یاد کرتا، ان کو اپنی فیملی بھی بھول جاتی ہے، اپنے بچے بھی بھول جاتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کا پرپس اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی نیشن کو اٹھانا ہے، ہم نے اپنی قوم کو آگے لے جانا ہے، تو ان کو صدیوں تک یاد رکھا جاتا ہے، قومیں ان کی مثالیں دیتی ہیں۔ تو ایک تو ہم یہ عزم کریں کہ آج ہمارے سامنے دیکھیے کتنے بڑے چیلنجز ہیں۔ ہماری یہ ریاست جموں و کشمیر، جس کا رقبہ 84,471 مربع میل ہے، کہ جس آزاد کشمیر میں ہم رہتے ہیں، یہ اس 84,000 میں سے صرف 4,144 کی تقسیم کا شکار ہے۔ ہندوستان وہاں پہ پوری ریاست پہ قبضہ کر چکا ہے۔ چائنا کے پاس جو ریاست جموں و کشمیر کا حصہ ہے، وہ ہمارے اس آزاد کشمیر سے 3 گنا بڑا ہے، چائنا کا قبضہ ہے۔ اسی طرح گلگت بلتستان کا مسئلہ آپ کے سامنے ہے، یعنی ہم آزادی سے بھی محروم ہیں، ریاست بھی تقسیم کا شکار ہے، اور اسی طرح یہ ریاست کثیر القومی بھی ہے، کثیر المذہبی بھی ہے۔ کتنے بڑے چیلنجز ہیں ہمارے سامنے، بہت ساری قومیں اس میں بستی ہیں، بہت سارے مذاہب ہیں اس میں۔ اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو پریپیئر کریں، تیار کریں، اپنے آپ کو ویژنری بنائیں، لیڈرشپ کی صلاحیت بنائیں۔ یہ ہمارے سامنے چیلنجز ہیں۔ اگر ان چیلنجز کو سامنے رکھ کے ہم اپنی ایجوکیشن کا پروسیس جاری و ساری رکھیں، تو ہمارے اندر قیادت کی سکلز پیدا ہوں۔ وہ علامہ اقبال نے طالب علم سے کہا تھا نا کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے، آپ کو کہا جا رہا ہے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بہر کی موجوں میں اضطراب ہے، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فرار کہ تو کتاب خواں ہے،
साहिब किताब है। और असातिज़ा के लिए अल्लामा इकबाल का ये पैगाम कि मकसद हो अगर तरबियत लाले बदख्शां, ये लाले बदख्शां, बदख्शां का लाल, ये आप, तो असातिज़ा के लिए अल्लामा इकबाल कहते हैं कि अगर आपका मकसद इस लाल की तरबियत है तो बेसूद है भटके हुए खुर्शीद का परताव। खुर्शीद टीचर्स, कि अगर खुर्शीद टीचर्स सिरात मुस्तकीम जो सही विजन है, सही नजरिया है, सही आइडियोलॉजी है, उससे भटके हुए हैं तो इसका इस लाले बदख्शां की तरबियत नहीं हो, इसको कोई फायदा नहीं हो। स्टूडेंट्स टीचर्स का रिफ्लेक्शन होते हैं। दुनिया है रिवायात के तंदू में गिरफ्तार, क्या मदरसा, क्या अहले मदरसा की तग को दो कर सकते थे जो जमाने की इमामत, कर सकते थे जो जमाने की इमामत, वो कुहना दिमाग, पुराने दिमाग, वो कुहना दिमाग अपने जमाने के हैं पैरों। हमने दुनिया को लीड करना था, लेकिन आज हम मुख्तदी बने हुए हैं, तो इसलिए हमें सोचना होगा। और मैं आज की ये जो ये आपको ये इंफॉर्मेशन मिली है, या मुझे जो इंफॉर्मेशन मिली है, इट्स ऑल क्रेडिट goes to our honorable principal sir.